نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المنتزعات والمختلعات هن المنافقات سنن نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خامدوں کے نکاح سے نکلنے والی اور خلا چاہنے والی عورتیں منافق ہیں۔ آئیے اب تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہوں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المنتزعات، خامدوں کے نکاح سے نکلنے والی، والمختلعات، اور خلا چاہنے والی عورتیں، ہن المنافقات، وہ منافق عورتیں ہوتی ہیں۔ آئیے اب مکمل پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المنتزعات والمختلعات ہن المنافقات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خامدوں کے نکاح سے نکلنے والی اور خلا چاہنے والی عورتیں منافق ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے شوہر سے بلا وجہ خلا یا طلاق مانگی، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین و اخلاق پر نکتہ چینی نہیں کرتی، مگر اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی، یعنی مجھے اپنے خاوند کی شکل پسند نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ثابت کا باغ جو انہوں نے تمہیں بطور مہر دیا تھا واپس کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ باغ واپس لے لو اور اسے ایک طلاق دے دو۔ صحیح بخاری۔ جس طرح شریعت نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، اسی طرح عورت کو بھی یہ حق دیا ہے کہ وہ مرد سے معقول عذر کی بنا پر علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اگر خاوند اس کا مطالبہ نہ مانے تو عورت کو پھر عدالت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر شوہر عدالت کی بات بھی نہیں مانتا تو پھر عدالت اس کا حق مہر اس کو لوٹا کر فسخ نکاح کا حکم دے دے گی، اسی کا نام خلا ہے۔ جیسے ثابت بن قیس کے مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اپنا حق مہر یعنی باغ واپس لے لو اور اسے ایک طلاق دے دو۔ حضرت ثابت بن قیس کی بیوی کو خلا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا، یعنی جو عورت جو ہے خلا لے گی اس کی عدت ایک حیض ہوگی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خلا بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور فسخ نکاح کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر عورت چاہے تو خلا ہونے کے بعد دوبارہ اسی خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ حدیث ان عورتوں کے لیے ہے جو چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری نہ ہونے پر یا گھریلو مسائل سے پریشان ہو کر بات بات پر اپنے خاوندوں سے خلا مانگتی ہیں اور علیحدہ ہونے کا ارادہ کرتی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ منافق عورتیں ہیں۔ جائز وجہ پر اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے خلا طلب کرتی ہے
تو شریعت نہ صرف اسے یہ حق دیتی ہے بلکہ اس کی تائید بھی کرتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔